السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب الایمان، ایمان کا باب۔ ایمان کے لغوی معنی تصدیق کے ہیں اور شرعی معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی دل سے تصدیق ہو اور زبان سے اقرار ہو اور اسی کے مطابق عمل ہو۔ شرعی ایمان میں عمل داخل ہے اور ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ نیک کام کرنے سے ایمان بڑھتا ہے اور گناہ کرنے سے گھٹتا ہے۔ قرآن مجید میں آمنوا وعملوا الصالحات کثرت سے آیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ علیہ نے اپنی جامع کتاب بخاری میں ایمان کی کمی ذاتی پر بہت سی قرآن مجید کی آیتیں اور بہت سی حدیثیں ذکر فرمائی ہیں، اور جمہور علماء اور سلف صالحین کے یہی مذہب ہے کہ ایمان نیکی کرنے سے زیادہ اور گناہ کرنے سے کم ہوتا ہے، اور عمل اس میں داخل ہے۔ زیادہ توضیح فتح الباری اور کتاب الایمان میں ہے۔ الفصل اول، یہ پہلی فصل ہے۔ مقدمہ میں فصل اول دوم سوم کا مطلب بیان کر دیا گیا ہے۔ الفصل اول، پہلی فصل، حدیث جبرائیل، ایمان کی بنیادی خصوصیات۔ یہ حدیث جبرائیل لائے تھے۔ ان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ ذات یوم اذا طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک روز ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص موجودہ ہوا جس کے کپڑے بہت صاف و شفاف اور اس کے بال نہایت ہی سیاہ تھے۔ اس پر کوئی سفر کی نشانی نہیں دیکھی پائی جاتی ہی۔ سواد الشعر لا یرى علیہ اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى جلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیاہ تھے اور اس پر کوئی سفر کی نشانی نہیں دیکھی پائی جاتی تھی اور نہ ہم لوگوں میں سے کوئی انہیں پہچانتا تھا، یہاں تک کہ وہ آپ اتنا قریب بیٹھ گیا کہ آپ کے گھٹنے سے اپنے گھٹنے ملا دیا اور اپنے دونوں ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں زانوں کے مبارک پر رکھ کر یوں کہنا شروع کر دیا، اے محمد اخبرونی عن الاسلام، مجھے خبر دیجیے اسلام کے بارے میں۔ قال السلام ان تشهد ان لا اله الا وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت عليه السبيل، وقال صدقت فعجبنا له يسلله ويصدقه، بیٹھ گیا، یوں کہنا شروع کر دیا، اے محمد آپ خبر دیجیے کہ اسلام کیا ہے۔ آپ سے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس کی بات کی گواہی دو کہ ایک خدا کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، یعنی صرف ایک ہی ذات عبادت کے لائق ہے جسے اللہ کہا جاتا ہے، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں۔ نماز اطمینان سے پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اگر طاقت ہو تو خدا کے گھر کا حج کرو۔ روائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم کو تعجب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا بھی ہے اور اس کی تصدیق بھی کرتا جاتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس سے واقف ہے۔ پھر اس نے کہا کہ یہ فرمائیے کہ ایمان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس نے کہا اخبرونی فاخبرونی عن الایمان، پھر کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم آخر وتؤمن بالقدر وخیرہ وشرہ۔ قال صدقت، پھر اس کی تصدیق کی۔ قال اخبرنی عن الاحسان، یعنی پھر احسان کے بارے میں پوچھا۔ آپ سے اس نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ فرشتوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وقال، اور آپ نے کہا کہ فرشتوں پر اور تمام رسولوں پر اور قیامت کے ہونے پر یقین کر لو اور تقدیر کی بھلائی برائی کی تسلیم کر لو۔ اس سائل نے ان باتوں کی تصدیق کی جیسے پہلے تصدیق کی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ احسان اخلاص کی بابت فرمائیے کہ اخلاص کسے کہتے ہیں۔ آپ سے اس نے فرمایا، وقال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ قال اخبر عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل۔ قال اخبروني عن امارتها، قال ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة عراة العالة ورعى الشعي وتعلون في البنيان۔ قال ثم انطلق فلبثت مليا
ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. پھر اس نے کہا کہ اخلاص کی بابت فرمائی. اخلاص کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اگر تم اسے نہیں دیکھ پاتے تو یہ یقین کر لو کہ وہ یقیناً تم کو دیکھتا ہے. پھر اس نے کہا کہ قیامت کے متعلق فرمائیے وہ کب قائم ہوگی. آپ سے اس نے فرمایا کہ سائل تم سے زیادہ مسئول میں نہیں جانتا، یعنی جس طرح تم جانتے ہو میں بھی نہیں جانتا کب قیامت قائم ہوگی، اس کا علم خدا ہی کو ہے. اس نے کہا کہ قیامت کی نشانی ہی بتا دیجیے. آپ سے اس نے فرمایا کہ اس کا علم خدا ہی کے ہے. آپ سے اس نے فرمایا بتا دیجیے. آپ سے نے فرمایا کہ بادی آقا کو جنے گی، اولاد والدین کو نافرمان ہوگی، اور پیادہ پانیں گے محتاج بکریوں کو چرانے والے عمارتوں میں اتراتے نظر آنے لگیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر وہ نوار شخص چلا گیا. کئی روز تک میں ٹھہرا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ